बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: खुशनसीब औरत की पहचान जिस्म के किस हिस्से से होती है? जवाब: माथे से होती है। सवाल: इस्लाम में सबसे पहला रोज़ा किस नबी पर फर्ज हुआ? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर। सवाल: दुनिया में जन्नत का वो कौन सा फल है जो बुढ़ापा नहीं आने देता? सवाल: कौन सा फरिश्ता लोगों को हशर के मैदान में बुलाएगा? जवाब: हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम लोगों को हशर के मैदान में बुलाएंगे। सवाल: हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब: सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल: कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब: कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल: वो कौन से नबी थे जिनके लिए दस्तरख्वान नाजिल हुआ था? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरख्वान नाजिल हुआ था। सवाल: अल्लाह ताला ने किस औरत के साथ निकाह करने को मना किया है? जवाब: अल्लाह ताला ने शिर्क करने वाली औरत के साथ निकाह करने को मना किया है। सवाल: क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब: अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल: हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का क्या नुस्खा बताया गया है? जवाब: हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला। सवाल: दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? दुनिया में जन्नत शदाद बादशाह ने बनवाई थी। सवाल: जो बादशाह कश्ती गस्ब कर लिया करता था और इसके खौफ से हजरत खिज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने मसाकीन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे, इस बादशाह का नाम क्या था? जवाब: इस बादशाह का नाम जैसूर था। ये गसा का बादशाह था। बाज़ हजरात ने इसका नाम बदो बिन बदूसकर किया है और ये जजीरा अंदलस में रहता था। सवाल: सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? जवाब: सबसे ज्यादा अरसा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने खिलाफत की। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई।
سوال: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے ان کے بھائی اور والدہ بلا تعامل ایمان لائے۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورت فتح میں ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: کون سی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب: جس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ سوال: کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟
جواب: آب زمزم کے پاس دو عورت نما بت اصاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال: جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا نظر بد کی نشانی ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس کی شکل میں آتے تھے؟ جواب: انسانوں کی شکل میں۔ سوال: کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سرداروں کے احمقانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ جواب: ایک ہیبت ناک چمکدار کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ کوئلہ ہو گئے۔ سوال: ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب: کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب: منگل کے روز۔ سوال: دنیا میں کل کتنے فرشتے تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کہ دنیا میں کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: ریحان کی خوشبو۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے؟ جواب: وہ سورت اخلاص ہے۔ سوال: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں 70 سال تک رہے۔ سوال: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے جنت کو پیدا کیا تھا۔ سوال: بنی اسرائیل کو فرعون سے کس دن نجات ملی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کو فرعون سے جمعے کے دن نجات ملی تھی۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نہاتے وقت پیشاب کا آنا مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سوال: عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟
जवाब, अरब में गैब दानों को काहिन कहा जाता था। सवाल, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल, सबसे पहले काबा का तवाफ किसने किया था? जवाब, सबसे पहले काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले रोटी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से कितने पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 पौधे बाग में लगाए। जवाब, इंजीर। सवाल, किस मुसलमान साइंसदान ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला ऐजाद किया था? जवाब, मुसलमान साइंसदान अल फरगानी ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला ऐजाद किया था। सवाल, मुसलमान साइंसदान अल फरगानी ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला किस नाम से ऐजाद किया था? जवाब, मुसलमान साइंसदान अल फरगानी ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला नाइलोमीटर के नाम से ऐजाद किया था। सवाल, रमज़ान में कौन से 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान पढ़ना मना है? जवाब, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। और वो कौन से 3 वक्त हैं जिनमें हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और इस महीने कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाती है। दिन भर में 3 मकरूह औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें हमें कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 1, सुबह तुलु आफ्ताब का वक्त यानी सूरज जब तुलु होता है और उसका दौरानिया तकरीबन 15-20 मिनट का होता है तो ये मकरूह वक्त है, इसमें तिलावत ना की जाए। इसी तरह ज़वाल के वक्त तिलावत ना करना बेहतर है और सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज गुरूब हो जाने तक ये 3 मकरूह औक़ात हैं। इन औक़ात में सजदा करने से मना किया गया है, चाहे वो नमाज का सजदा हो, फिर सजदा शुक्र है या सजदा तिलावत है, क्योंकि उस वक्त वो काफिर जो सूरज की पूजा करते थे वो इन 3 औक़ात में सूरज की इबादत करते हैं, इनसे मुशाबहत इख्तियार ना हो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में सजदा करने से मना फरमाया है। तो उल्मा ने लिखा है कि सजदा करना मना है तो कुरान मजीद की तिलावत भी इस वक्त में ना करना बेहतर है। सवाल, हदीस की रूह से आखिरत की खेती कौन सी है? जवाब, हदीस की रूह से दुनिया आखिरत की खेती है। सवाल, कौन सी चीज़ लिखने वाला कभी गरीब नहीं होता और वो लाखों रुपए कमा लेता है?
جواب: آج کل کے زمانے میں کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ان لوگوں کو خوشی سے دے کر پھر ان ڈھونگی پیروں سے درخواست کرتا ہے کہ ایسا تعویذ دے کہ جس میں کاروبار میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے، یہ سب کرنے سے آپ کا کاروبار چمکے یا نہیں، لیکن تعویذ لکھنے والے کا کاروبار ضرور چمک جاتا ہے۔ سوال: نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب: نماز میں سلام و کلام پر پابندی 2 ہجری میں لگائی گئی۔ اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جو افضل بھی ہیں؟ جواب: 10 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جواب: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ مقبول کہلاتی ہے۔ سوال: اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں ایڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ عزرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے۔ سوال: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سوال: پہلی وحی اور دوسری کے درمیان کتنی مدت کا وقفہ تھا؟
جواب 3 سال کا، جسے فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ سوال، لوگوں کو میدان محشر کی طرف کون سا فرشتہ لے کر جائے گا؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سی اذان ہے جس کی ادائیگی کے لیے پوری زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب، بچے کی پیدائش پر جو کان میں اذان دی جاتی ہے۔ سوال، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو زمین کا موسم کیسا تھا؟ جواب، گرمی تھی۔ سوال، سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے گھر چوروں اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال، قیامت کے دن کس انسان کی شفاعت نہیں ہوگی؟ جواب، مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ سوال، کس انسان پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے؟ جواب، بیوی پر خرچ کرنا۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 36 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 24 سورہ یوسف میں آیا ہے اور بقیہ دیگر صورتوں میں۔ سوال، پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب، پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال، حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب، حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال، قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال، وہ کون سا رکن اسلام ہے جس میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیتیں جمع ہوتی ہیں؟ جواب، حج میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیتیں جمع ہوتی ہیں۔ سوال، نفلی نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں؟ جواب، نفلی نمازوں میں سے تہجد کی نماز سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ سوال،
مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے کس نبی نے تجویز کیا تھا؟ جواب، مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ سوال، کیا قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ وفات لکھوانا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، اس قبر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسے بدعت وغیرہ کا نام دیتے ہیں جو کہ ان کی محض کم عقلی اور کم علم سے دور ہونا ہے۔ سوال، حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا وقت ہوگا جب پتھر بھی بولنے لگے گا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ سوال، کون سی عبادت انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ جواب، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب، بخار کو۔ سوال، عرب میں برساتی نالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، سبیل۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ جواب، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال، وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب، عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادے کی وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سوال، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام لکھا ہے؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام لکھا ہے۔
سوال، کون سا ملک ایسا ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ جواب، سعودی عرب میں۔ سوال، توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب، یوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال، آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال، گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب، حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال، وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جواب، سراقہ بن جاشم نے۔ سوال، کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں۔ سوال، کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب، ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب، حضرت سودہ بنت زمع اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازہ کے ساتھ 40,000 علماء راہبین تھے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال، کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب، 4 بادشاہوں نے جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر، نمرود بن کنعان۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو نبوت پر فائز فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت پر فائز فرمایا۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔